We call ourselves practicing Muslims and we don't wake up for night prayer. ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے. ہم نے اپنے چہرے پہ داڑھی سے سجائی ہوئی ہے اور ٹخنوں سے پانچ اوپر کیے ہوئے ہیں اینڈ وی سے وی لو اسلام بٹ وی نیور پرے ایٹ نائٹ. سسٹرز ہیں ابایا اور ماشاءاللہ حجاب اور دین کی یعنی طلاب العلم اور کوئی تفسیر پڑھا ہے, کوئی حدیث پڑھا ہے, کوئی کسی طرح سے دینی کام انگیجڈ ہے, کوئی لوگوں کو خدمت کر رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے, اینڈ وی ڈونٹ پرے ایٹ نائٹ. دس از عجیب اللہ. How is it possible that a person who loves Allah and His Messenger does not wake up for night prayer? And a person who remembers the squeeze of the grave. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں قبر نے دبانا ہے, ہمیں معلوم ہے اور یقین ہے کہ ہم نے ملک الموت کا چہرہ دیکھنا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, اس دن ہم نے حاضری دینی ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب, نہ بھی اس پہ کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا نہ کوئی کرٹن ہوگا, 1 to 1 اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اینڈ وی ڈونٹ پرے قیام اللیل. So this is the thing which was predominant. لوگوں کی زندگی کا حصہ تھی جو صالحین تھے, انہوں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری چیز قربت للہ تعالی, اللہ سے قریب ہونے کا راستہ. You know what? A shortcut to the pleasure of Allah and the bounties and the rahmah of Allah is Qiyamul Layl. A door which opens only at night is Qiyamul Layl. A shortcut and a staircase to Allah subhanahu wa ta'ala is in the last third of the night. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ کیسے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں, وہ کیسے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع, ان کی جو پہلو ہیں, ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستر سے نہیں لگتی زیادہ. They sleep very less. ان کی جو سائڈز ہیں وہ بستروں سے جدا رہتی ہیں اور الگ رہتی ہیں, اور وہ اپنے رب کو منانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہتے ہیں, اور وہ رب کو پکارتے ہیں خوف سے کہ یا رب جہنم کا خوف, قبر کے سکویز کرنے کا خوف, قبر میں اندھیرے کا خوف, پلسرات کا خوف, قنطرہ کا خوف, اپنے گناہوں کے اندھیروں کا خوف, وطمع, اور رب سے مغفرت کی رحمت کی امید, اللہ کی جنتوں کی امید, اللہ کی بخشش کی امید, اور اللہ کے نبی سے ملنے کی امید, اور حوض کوثر سے اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پینے کی امید, اور اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہنے کی امید, اور جو رزق دیا گیا انہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اسے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں جو یہ رب کے لیے اتنی سیکریفائز کرتے ہیں, رب نے کیا دینا ہے ان کو؟ تو رب بھی کہتا ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون. تو کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے ہم نے کیا چھپا کے رکھا ہے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے, اور ان کو دیا جائے گا کیوں؟ کیونکہ وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ, وائی the reward is hidden, because دنیا کی زندگی میں بھی وہ بڑے چھپ کے, رات کو کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا, وہ چھپ کے رب کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے ریوارڈ کو بھی لوگوں سے چھپا لیا اور بتایا ہی نہیں, قرآن میں بتایا ہی نہیں کہ ان کو ریوارڈ کیا دیا جائے گا, اور صرف کہہ دیا کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, کہ کچھ کیا نفس کون جانے ان کا ریوارڈ کیا ہوگا جو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے گا, یعنی ان کے دل کے سرور کا باعث ہوگا, اور ان کو جو لذت اس کو دیکھنے سے نصیب ہوگی, امیجن ٹیسٹ کرنے سے اور پانے سے کتنی ہوگی کہ صرف دیکھنے سے ہی ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو جس طرح میرے خاص بندے رات کو اٹھ کے رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے, تو ان کی آنکھوں کو میں آج ٹھنڈا کروں گا ان کو ریوارڈز دکھا کے. اور جس طرح ان کے اعمال کو کسی نے نہیں دیکھا, اس طرح سے ہم ان کے جو ریوارڈز ہم نے تیار کیے ہم نے وہ بھی کسی کو نہیں بتائے, وہ انہی کو میں دوں گا جو تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن اللہ کچھ تو پتہ ہوگا ہمیں, کچھ تو ہم جانیں کہ ملے گا کیا, کوئی تو ہنٹ ہو. جی ہمیں ہنٹس ملتی ہیں, ہمیں احادیث ملتی ہیں,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی الجنت غرفہ، بے شک جنت میں ایک غرف یعنی ایک خیمہ ہے. ہم جب خیمہ کا نام سنتے ہیں ہمیں کیا ذہن میں آتا ہے؟ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. فقال ابو مالک العشری یا رسول اللہ لمن ہی یا رسول اللہ، وہ کن کے لیے ہوگا؟ قال لمن اطعب الکلام واطعم طعام وصلى باللیل والناس نیام. اللہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے یعنی ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے. وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے. وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے، کس چیز سے، واللہ تعالی عالم. کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اس کو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ کہا جو اپنی بات میں نرم ہے، لمن اطعب الکلام، جو اپنی گفتگو میں نرم ہے، دوسروں کو ویئرڈ فیل نہیں کرواتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ نہیں کرتے. پیپل they don't feel awkward in their presence. اپنی باتوں سے ان کو ٹونٹ نہیں کرتے یا پنچ نہیں کرتے یا ان کو سائڈ سے نا ہنٹ نہیں کرتے کہ تم تو ایسے بندے ہو. وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. اور انڈر لائن اسٹیٹمنٹ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ انسان سو رہے ہوتے ہیں. وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہمارا جنت میں جیسی ہی مرے سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے. اللہ کی میں نے کہا کہ تم یہ 4 کام کر لو: افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِالسَّلَامِ. تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی طرح اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. who are these lucky people یا رسول اللہ؟ who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک، میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، جس کی خوبصورت بیوی ہوئی، یعنی the one he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا، کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے، اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept، یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا، آرام کرتا رہتا، اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے، لیکن he left his desires and he stood up for my sake. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. امیجن the blessed person جس کو رب دیکھ کے مسکرائے. اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے؟ تو مطلب کیا بنتا ہے؟ What happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسند احمد میں امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں VIP لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا يحزنهم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی
پھر یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لہم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، فی جوف اللیل الآخر او آخر.